جو متعین کردہ وقت تھا اس تک اس نے 16 پارے یاد کر لیے. ہندو مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے اس کو یہ چیز عطا فرماتا ہے. تو ہندو نے 16 پارے یاد کر لیے. اب مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کہنے لگا آپ ہماری کتاب سنائیں، اور آپ اس کی کتاب یاد کرتے رہے، آپ کو ایک صفحہ بھی یاد نہ ہوا. وہ کہنے لگا میں مناظرہ جیت گیا ہوں. آپ فرمان لگے تو مناظرہ نہیں جیتا، تو ہار گیا. چونکہ تمہاری کتاب اتنی بوجھل تھی کہ میں یاد کرتا رہا، زور لگا دیا، پر مجھے ایک صفحہ بھی نہیں یاد ہوا. لیکن ہماری کتاب کی عظمت کا یہ حال ہے کہ غیر بھی پڑھنا شروع کر دے اس کے سینے میں گھر بنا لیتی ہے. یہ عظمت قرآن ہے، فضیلت قرآن ہے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کے بارے میں، حافظ قرآن کے بارے میں قیامت والے دن اعلان ہوگا، کہا جائے گا اقرا، پڑھنا تو شروع کر دے. اور پروٹوکول کا حال یہ ہوگا 1.25 لاکھ نبیوں کے امتیوں کے سامنے سنے گا اور یہ پڑھنا شروع کر دے گا. اور چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم کی آیات 6666 ہے، اور یہ جب پڑھنا شروع کر دے گا ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ اس کو عطا کر دے گا. یہ آگے حدیث کے اندر الفاظ ورد کہ چڑھنا شروع کر دے، جنت کی منازل طے کرنا شروع کر دے. تو اب محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی چونکہ آیات 6666 ہے، لہذا جنت کے درجات بھی 6666 ہے. جب قرآن کریم پڑھنے والا حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، جہاں پر اس کی پڑھنے کا اختتام ہوگا وہی اس کی منزل ہوگی. تو تب تک یہ 6666 درجات کو طے کر چکا ہوگا. اس وقت اگر حالت یہ ہو کہ اتنے زیادہ مناظر بندہ طے کر چکا ہو، اور چونکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ ان منزلہ کا ہندہ آخر آیت تک رہا، جہاں پر تیری قرات کا اختتام ہوگا وہی تیری منزل ہوگی. اس وقت پھر حال یہ ہو کہ بندے کو سونے کا اور رحمت کا تاج بھی پہنا دیا جائے اور اس کو جبہ بھی پہنا دیا جائے، پھر والد کا حال یہ ہو اس کو بھی رحمت کا جو تاج پہنا دیا جائے. پھر اس وقت ہر بندہ رشک کرے گا کہ کاش کہ ہمارا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو. چونکہ شفاعت کے بارے میں آتا ہے جی، میں نے پڑھا ہے مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ میرات المناجیح کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے. مولانا لکھتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے گناہ گار لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو بخشوائیں گے تو بڑے بڑے پارسا لوگ وہ بھی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کاش کہ ہم بھی بڑے گناہ گار ہوتے، ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا موقع ملتا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب کے سر انور کو اٹھا دیجئے، سل توتا مانگیے عطا کر دیا جائے گا، وشفا تو شفا، جس کی سفارش کریں گے قبول کر لی جائے گی. تو حافظ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑے بڑے لوگ کہیں گے کاش ہمارے بیٹے بھی حافظ قرآن ہو. اور ابھی ہمارے جیلم کے اندر ایک انجینئر ہے، وہ کہنے لگے کہ حافظ قرآن کے بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کی چونکہ جہالت ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث بھی حافظ قرآن کے بارے میں نہیں آئی. میں نے کہا کہ اگر ایک حدیث نہ بھی آئے پھر بھی کیا ہی مقدر ہے کہ قرآن کے ایک حصہ بھی کسی کے سینے میں آ جائے، سبحان اللہ، ایک حصہ بھی آ جائے. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گھر ویران کہ جس کے دل کے اندر قرآن کی ایک آیت بھی نہ ہو، فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے. ویران گھر کی طرح ہے کہ گھر کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ موجود ہیں. گھر کا حسن یہ نہیں ہے کہ گھر بنا کر بندہ یورپ میں رہنا شروع کر دے. اور پھر ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی رہنے والا ہو، ہم کرایہ بھی نہیں لیتے، یہاں تک معاملات آ جاتے ہیں. تو گھر کا حسن یہ ہے کہ گھر میں رہنے والا ہو. وہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر قرآن کے ایک حصہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور پھر حال یہ ہے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اجر نہیں بلکہ 2 اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ کہیں بلند اس کو ایک اجر نہیں دیا جائے گا بلکہ 2 اجر دے دیے جائیں گے. ایک اس کو کوشش کرنے کا اجر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو ہے نا اس کو سٹرگل کیے ایک،
اور دوسرا اس کو پڑھنے کا اجر دیا جائے گا. اور دوسری بات جو کہا گیا کہ آپ نے فضیلت برکات قرآن کی برکت کیا ہے, بس اس پر ایک ہی حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث انشاءاللہ بڑی زبردست حدیث ہے, کنز الاموال شریف کے اندر حدیث پاک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بندہ روزانہ بیکاری بند کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنے کے لیے آتا. حضرت فاروق اعظم چونکہ لجپال تھے, آپ روزانہ اس کو کچھ نہ کچھ ادا کر دیتے. کچھ عرصہ وہ مانگتا رہا, آپ اس کو دیتے رہے. کچھ عرصہ جب گزرا تو آپ نے فرمایا کہ اذهب تعلم کتاب اللہ, فرمایا جا کر رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دے, اب قرآن کی برکت کا پتہ چلے گا. فرمایا کہ جا کر رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کچھ عرصہ مانگنے کے لیے نہ رہا. ایک دن میں بازار جا رہا تھا, مجھے رستے ملا. میں نے کہا میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ میرے دروازے پر نہ, بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اذهب تعلم کتاب اللہ, کتاب پڑھنا شروع کر دے. فرماتے کیوں نہیں آتا مانگنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ عمر فاروق آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دو, لیکن انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغناہ عن باب عمر. اے عمر آپ نے فرمایا تھا قرآن پڑھنا شروع کر دو, میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے تو رب کائنات نے ایسی انوار و تجلیات اور برکات کا نزول فرمایا ہے کہ جس میں مجھے اب تمہارے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم ہے دنیا والوں سے بے نیاز کر دے, کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہو. کل میں نے اپنی مسجد میں بات کی تھی کہ قرآن کریم زیادہ تر غریبوں کے حصے میں آتا ہے. پکی بات ہے, چونکہ دیکھ سکتے ہیں آپ مدارس کو کہ جو بڑے وی آئی پی بنتے ہیں وہ اپنے سکولز کے اندر 5-6 ہزار وہ دیتے ہیں, مدارس میں فیس بھی نہیں دیتے, لیکن پھر بھی مدارس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ہے ان سے. تو حافظ قرآن کے بارے میں نے کہا کہ ان کے پاس دولت دنیا بھی ہے, لیکن اس کے پاس دین کی دولت ہے, اور یہی اصل دولت ہے. بے شک وہ دولت نہیں ہے کہ جو یہاں پر ہی رہ جائے فائدہ نہ ہو آگے, بلکہ یہاں تک بات ہے کہ اگر ہم اس چیز کو غور کریں, تفکر کریں, تدبر کریں اس پر, تو جب بھی کوئی جاتا ہے اسکول تو بستہ جو ہے نا پیچھے ہوتا ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے جب بھی جاتے ہیں طالب علم قرآن آگے سینے پر ہوتا ہے. یہاں سے ایک بندے کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن چونکہ آگے, لہٰذا یہ آگے کے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور جو اس نے بستہ لگایا ہوا ہے جس کو 5-6 جس کے لیے 1000 فیسیں دیتا ہے وہ پیچھے ہے, لہٰذا وہ دنیا میں رہ جائے گا اور یہ آگے بھی اس کے ساتھ جائے گا. قبر میں بھی اس کو فائدہ ہوگا, حشر میں بھی اس کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کو دین کی طرف رغبت دینا ہے. خود گھر کے اندر ایسی ان کی تربیت کریں کہ وہ دین کی طرف راغب ہوں. آپ خود ہی جب دین سے ناواقف ہیں, دور ہے, تو آپ نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کرنی ہے؟ کیوں تربیت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ خود تربیت یافتہ ہو. جس کی اپنی تربیت نہیں ہے وہ کیا دوسروں کی تربیت کر سکتا ہے؟ پہلے قرآن کریم کو پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے احکامات کو سیکھا جائے. صرف پڑھنا بھی کافی نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد بندہ عالم دین بھی بنتا ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آخری حدیث سنا رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بن سکو تو میری شریعت کے عالم بنو. ریاض النضرہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا کہ کن عالم, فرمایا 4 میں سے بننا, 5واں نہ بننا. لا تکن الخامس فتہلک, فرمایا 5واں نہ بننا, 5ویں بنے ہلاک ہو جاؤ گے. 4 میں سے کیا بننا ہے؟ فرمایا کن عالما, بن سکو سب سے پہلے میری شریعت کے عالم بننا. او متعلما, اگر عالم بھی نہ بن سکو تو پھر صرف پڑھنے والے بن جاؤ. فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے عالم بھی نہ بن سکو, فرمایا کہ او مستمعن, تو پھر قرآن والے کو سننا شروع کر دینا. اگر یہ بھی نہ ہو سکے آخری درجہ, فرمایا او محبن, یا پھر علماء سے محبت کرنے والا بن جائے. اتنا بڑا درجہ ہے کہ پہلا بھی نہ ہو سکے, دوسرا بھی نہ ہو سکے. دین کے اندر چونکہ آسانیاں ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفیق ہیں, فرمایا سیدھی یہ بن سکو میری شریعت کے عالم بننا, یہ بھی نہ بن سکو متعلم بننا, یہ بھی نہ بن سکو قرآن والے کو سننا, عالم دین کو. یہ نہیں ہے کہ یہ کہو کہ میں دنیا کا زیادہ علم میں نے حاصل کیا ہوئے, میں قرآن والے کو نہیں سنوں گا. فرمایا یہ ہلاکت ہے اگر قرآن والے کو نہیں سننا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی. اور فواد چودھری جیسے بندے کہ جن کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی اور درود شریف بھی نہیں آتا, وہ بھی علماء پر باتیں کرتے ہیں.
ایسے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں جن کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا، جن کو درود شریف کہا جائے کسی بھی میڈیا پر کہا جائے کہ تم درود شریف سناؤ، وہ کہتے ہیں پھر میں سناؤں، پھر ہم کوشش کریں گے. اور پھر کبھی حال یہ ہوتا ہے اسمبلی حال کے اندر کہا جائے کہ کل اللہ احد پڑھو، وہ بھی نہیں آتا. پھر کہا جائے واؤ کتنے دعائے قنوت کے اندر، وہ بھی نہیں آتے. تو ایسے لوگ جب علماء پر باتیں کریں گے تو یہی ہلاکت ہے، یہی ہلاکت ہے کہ علم دین کے علم سیکھا بھی نہیں ہے، پھر ان کو سنتے بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ بننا، ایسا اگر بن گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. لہٰذا اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں. یہ نہ ہو تو علماء کے سامنے ایسی باتیں کریں کہ وہ علماء سے محبت تو کریں، علماء کو سنیں. جمعے کے دن سارے آخر میں آتے ہیں، اکثر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو آخر میں آتے ہیں. ہماری مسجد کے اندر جی ہاں، ہماری مسجد کے اندر اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی ابھی تک لوگ لیٹ آتے ہیں. تو یہ چیز ہے، یہ غلط ہے. اس چیز سے ہمیں تدارک کرنا چاہیے اور ہمیں خود دین کو سیکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اس کی طرف گامزن کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق میں اللہ تعالی فرمائے. آمین. ماشاءاللہ.